بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ امریکی سفری پابندیوں کی تلوار۔ امریکہ نے پاکستان کو ممکنہ سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب امریکہ اپنی امیگریشن پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہا ہے اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد بنا کر مختلف ممالک کی درجہ بندی کر رہا ہے۔ اس معاملے کو محض ایک انتظامی فیصلہ سمجھنا غلط ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے کہیں سیاسی، سفارتی اور سیکیورٹی پہلو موجود ہیں۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک پر مکمل سفری پابندی عائد کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کو اس میں شامل نہ کرنا اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان جاری سیکیورٹی تعاون کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے معاملات میں تعاون کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی پالیسیوں میں مزید بہتری لائے۔ پاکستان کو فی الحال اورنج لسٹ میں رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل پابندی تو نہیں لگے گی، لیکن امیگریشن اور سیاحتی ویزوں پر سخت شرائط لاگو ہوں گی۔ کاروباری افراد کو کچھ ریلیف دیا جا سکتا ہے، مگر عام پاکستانیوں کے لیے امریکہ کا سفر مشکل ہو سکتا ہے اور اس کے ممکنہ اثرات میں ہزاروں پاکستانی طلباء اور پروفیشنلز کو ویزا ملنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جس سے ان کے کیریئر پر براہ راست اثر پڑے گا۔ اگر سفری پابندیاں مزید سخت ہوئیں تو پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مغربی ممالک بھی اس پالیسی کو اپنا سکتے ہیں۔ اس اقدام سے پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے سیکیورٹی رسک کے طور پر دیکھا جائے گا۔ پاکستان کے لیے صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ ایک موقع بھی ہے کہ وہ اپنے سفارتی، سیکیورٹی اور داخلی پالیسیوں کو مؤثر بنانے میں عالمی سطح پر اپنی مثبت پہچان کرائے۔ حکومت کو فوری طور پر امریکی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ پاکستان کو یہ موقف پیش کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف پہلے ہی بھرپور اقدامات کر رہا ہے اور مزید بہتری کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے صرف ایک آزمائش نہیں بلکہ اپنے ساکھ بہتر کرنے اور عالمی برادری میں اپنی پوزیشن مضبوط کرانے کا ایک سنہری موقع بھی ہے۔ اگر سفارتی حکمت عملی درست رہی اور نہ صرف پاکستان سفری پابندیوں سے بچ سکتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے وہ اپنی عالمی ساکھ کو مستحکم کر سکتا ہے۔ فیصلہ قیادت اور پالیسی سازوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اس موقع سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا حکومت مخالف تحریک کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پارٹی کی مجلس عمومی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں عید کے بعد مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم، صدر اور وزیر داخلہ نااہل ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت عوامی مینڈیٹ سے اقتدار میں نہیں آئی بلکہ انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے مسلط کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک خطرے میں ہے لیکن حکمران ملک کی مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پوسٹل سروسز، PWD اور دیگر سرکاری اداروں سے ملازمین کی برطرفیوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر ملازمین کو نااہلی کی بنیاد پر نکالا جا رہا ہے تو حکمران خود کس بنیاد پر اہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ممکنہ اتحاد پر تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت PTI کی اصل قیادت جیل میں ہے جبکہ جو لوگ باہر ہیں وہ یکسوئی کا شکار نہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ PTI سے تعلقات میں تلخی کم ہوئی ہے اور بیان بازی کسی ممکنہ اتحاد میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ JUI فے حکومت مخالف تحریک میں PTI سے اتحاد کا حتمی فیصلہ پالیسی ساز اجلاس میں کرے گی۔ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملکی سیاست کو ایک انجوائمنٹ سمجھ کر چل رہے ہیں اور وہ واحد شخص ہیں جو ایوان صدر اور صوبائی اسمبلیاں خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ صرف پنجاب کی حکومت پر مطمئن ہیں تو یہ ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے کابل ایئرپورٹ دھماکے میں ملوث ملزم کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ آنا متوقع تھا تو حکومت خوفزدہ ہو چکی تھی اور اس لیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایک شخص کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ موقع تھا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بات کرتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی خود مختاری کی پرواہ نہیں کی۔ بلوچستان کے مسائل پر انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بات چیت کی ضرورت ہے، یک طرفہ بیانیے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف فوج کی ملکیت نہیں بلکہ یہ ہم سب کا ملک ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں پر اعتماد نہیں کرتی تو اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ سیاستدان ملک کو بہتر انداز میں چلا سکیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یک طرفہ فیصلے جاری رہے تو سیاسی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جس سے ملک میں مزید بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر حکومت مخالف تحریک کی قیادت کے لیے میدان میں آ گئے۔ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ان کی یہ تحریک واقعی کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ مولانا صاحب کے گزشتہ احتجاجی مظاہرے خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکے۔ 2019 میں اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا، مگر وہ کسی بڑی تبدیلی کا سبب نہ بن سکا۔ اب ایک بار پھر وہ حکومت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، لیکن اس بار ان کے پاس پہلے جیسی عوامی قوت بھی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا اہم نقطہ تحریک انصاف کے ساتھ ممکنہ اتحاد ہے۔ مولانا نے اشارہ دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی حد تک ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت جو اس وقت خود اندرونی انتشار کا شکار ہے، اس کی قیادت جیل میں ہے اور پارٹی کارکنان پر دباؤ ہے۔ صورتحال میں مولانا کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مضبوط اتحاد بنانا ایک مشکل کام ہوگا۔ تیسرا پہلو بلوچستان اور ملک کی خود مختاری پر ان کے بیانات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدان ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ خود ان کی جماعت بھی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہی ہے۔ ایسے میں ان کے بیانات کیا واقعی کسی بڑی پالیسی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں یا صرف وقتی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی حکومت مخالف تحریک کا اعلان ایک بڑی سیاسی چال ہو سکتا ہے، مگر اس تحریک کی کامیابی کئی عوامل پر منحصر ہے، جن میں عوامی حمایت، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد اور ریاستی اداروں کا رد عمل شامل ہے۔ اگر وہ واقعی حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں عوام کے حقیقی مسائل پر توجہ دینی ہوگی۔ محض حکومت پر تنقید کرنے سے کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور پنجاب میں حکومت سازی اور اقتدار کی تقسیم پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی اندرونی کہانی نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سیاست میں اصولوں سے زیادہ مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پنجاب میں شراکت اقتدار کے بدلے سندھ میں حصہ لینے اور ترقیاتی فنڈز کی تقسیم پر کھینچا تانی جاری ہے، جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ عوامی خدمت سے زیادہ اپنے ووٹرز کو خوش رکھنا ان کا بنیادی ہدف ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اقتدار میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن اس کے بدلے سندھ میں اپنا حصہ مانگ لیا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نون لیگی اراکین کے برابر ترقیاتی فنڈز کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ سیاسی لین دین ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بس ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کے لیے سمجھوتے کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شکایات بھی قابل غور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں مختلف محکموں کی چیئرمین شپ نہیں دی گئی اور بیوروکریسی میں ان کے حصے کے مطابق تعیناتیاں نہیں ہو سکیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنے امیدواروں کے لیے ترقیاتی فنڈز کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے 20,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہ مطالبہ ہے کہ ترقیاتی منصوبے عوامی فلاح کے بجائے مخصوص شخصیات کے ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اور اہم مسئلہ پنجاب کا نیا لوکل ایکٹ بل ہے، جس پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی حکومت پر تنقید بھی کرتی ہے اور ترقیاتی فنڈز میں برابری بھی چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کر کے ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی اور پاور شیئرنگ کے معاملات طے کرنے کے لیے سب کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن سوال بدستور موجود ہے کہ کیا یہ اقدامات عوامی مفاد کے لیے کیے جا رہے ہیں یا محض سیاسی مفادات کا تحفظ ہے۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ترقیاتی فنڈز کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر واقعی عوامی فلاح مقصود ہوتی تو فنڈز کی تقسیم کسی جماعت یا ووٹ بینک کے بجائے ضرورت کی بنیاد پر کی جاتی، مگر یہاں بنیادی ترجیح اقتدار کا توازن قائم رکھنا اور ایک دوسرے کی ناراضگی دور کرنا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اقتدار کی یہ کشمکش ایک عام پاکستانی کے لیے کوئی مثبت خبر نہیں رکھتی۔ اقتدار کی سیاست میں عوام کی فلاح اور ترقی کہیں کھو چکی ہے۔ اگر یہی روش برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں سیاسی استحکام مزید کمزور ہوگا اور عوامی مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں محض اقتدار کے لیے اتحاد بنانے کے بجائے عوامی مفادات کو اولین ترجیح دیں، ورنہ عوام ان سیاسی سودے بازیوں کو دیکھ کر یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ان کے ووٹ کا مقصد صرف حکمرانوں کی کرسی مضبوط کرنا تھا۔ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان۔